یہ ہے کہ دجالیت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے گویا کہ انسان کو یہ دو آنکھیں دی تھی، دو علم دیے تھے۔ ایک علم پوٹینشلی تو ودیت کر دیا آدم کے اندر، لیکن اس کے حصول کا اپریٹس جو ہے نسل آدم میں رکھ دیا۔ آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، دماغ سے سوچو، چلو۔ دی بال واز سیٹ رولنگ، اب وہ گیند جو ہے وہ لڑکا دی گئی، چلتی جائے چلتی جائے چلتی جائے چلتی جائے۔ ایک علم یہ تھا۔ دوسرا علم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہر سٹیج پر تمہارا یہ علم تو ابھی سٹیج بائی سٹیج چلے گا، ہر سٹیج پر ہم تمہیں ہدایت بھیجتے رہیں گے۔ ہدایت سے مراد کیا؟ یہ کرو یہ نہ کرو، ڈو دس ڈونٹ ڈو دس۔ اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، لیکن تم جانتے نہیں، تم سمجھ نہیں سکتے، تمہیں ابھی فہم نہیں ہے۔ بچے کو آپ کہتے ہیں بھائی یہ مت کرو، آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ کیوں نہ کرو۔ وہ بچہ ابھی کیا سمجھے گا کیوں نہ کرو؟ ہاں بڑا ہو کر جو ہے اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی بات صحیح کہی گئی تھی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ابتدا میں جو احکام آئے ہیں وہ صرف احکام، حکمت ابھی نہیں دی گئی تھی، پھر رفتہ رفتہ حکمت دی گئی۔ تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں۔ انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں۔ قرآن میں آ کر حکمت اور احکام جمع ہو گئے، کتاب اور والحکمہ، یہ دونوں کے دونوں آ گئے۔ لیکن انسان نے جب ایک آنکھ کر لی بند، یہ ہوا ہے پوسٹ رینائسنس یورپ۔ یورپ میں جو انتہائی تاریکی چھائی ہوئی تھی، نہ سائنس کا علم پڑھنے کی اجازت تھی، نہ فلسفہ کا علم پڑھنے کی اجازت تھی۔ پوپ کا اقتدار، بدترین ملوکیت، دو طرح کا اقتدار، ایک بادشاہی اور ایک پوپائی، پوپ کا۔ اور نہ سائنس پڑھ سکتے ہو، سائنس کی کتاب بھی کسی کے گھر سے نکل آئی تو زندہ جلا دیا جائے گا، فلسفے کی کتاب کسی گھر سے نکل آئی تو زندہ جلا دیا جائے۔ حالانکہ سائنس اور فلسفہ دونوں کا آغاز اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا یونان میں اور انڈیا میں۔ یہ دو جو ہے اصل میں اینشنٹ سینٹرز آف سائنس اینڈ فلسفی بوتھ۔ لیکن یہ کہ یہ جو دور تھا میڈیول ایجز جن کو کہتے ہیں یورپ میں، ڈارک ایجز انہیں کہتے ہیں، یہ ہمارے تاریخ ادوار ہیں تاریخ کے، سائنس اور فلسفہ دونوں کی تعلیم جو ہے بند۔ اب جب کہ ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، اسپین کے اندر یہ یونیورسٹیاں تھیں، قرطبہ کی، غرناطہ کی، تولیتلا کی، یہاں آئے جرمنی سے لوگ، اٹلی سے لوگ، فرانس سے لوگ، اور یہاں سے علم حاصل کر کے گئے۔ ان کی آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر جا کر انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر تحریکیں شروع کی، احیاء العلوم، رینائسنس، ریفارمیشن، مذہب کے اندر اصلاح۔ اس کے نتیجے میں یہ علم شروع ہوا وہاں اب دوبارہ، لیکن مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی پوپ کے طرز عمل کی وجہ سے۔ انہوں نے ہمیں روکے رکھا، سائنس پڑھنے سے روکے رکھا، انہوں نے ہمیں فلسفہ نہیں پڑھنے دیا۔ اس کی وجہ سے جو رد عمل تھا دشمنی کا، تو مذہب سے بالکل انہوں نے آنکھ بند کر لی، مذہب کو دفع کرو، صرف سائنس پڑھو۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ ایک آنکھ بند اور ایک آنکھ چوپٹ کھل گئی۔ یہی تو زمانہ ہے کہ جس میں سائنس کی ساری ہی ایکسپلوژن ہوا ہے، زوردار دھماکے ہوئے، کہاں سے کہاں انسان پہنچ گیا۔ اس میں نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ ایک آنکھ کی جو ہے یافت، وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور ایک آنکھ بند ہے۔ یہ دجالیت ہے، اس لیے کانا دجال کہلاتا ہے۔ دو آنکھیں اللہ نے دی تھیں، ایک آنکھ یہ ایکوائرڈ نالج والی، ایک آنکھ ریویل نالج والی۔ ریویل نالج سے آنکھ بند اور ایکوائرڈ نالج والی آنکھ چوپٹ کھل گئی۔ آج ہمیں خواص اشیاء کا علم حاصل ہو چکا ہے، پراپرٹیز آف میٹر، وی نو دم۔ آج ہمیں کاسموس کا علم بہت زیادہ حاصل ہو چکا ہے، اور یہ علم اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ چاند کو ہم اپنے پاؤں تلے روند کے آ گئے۔ اس سے آگے نہ معلوم خلا میں کہاں کہاں جو ہے جا رہے ہیں۔ آج کل آپ کو پروب کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ مریخ سے بھی آگے کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ انسان کا جو علم ہے، یہی علم ابھی کچھ اور آگے بڑھے گا تو تمام جو مسٹریز آف نیچر ہیں ان سب کو معلوم کر لے گا۔ موت و حیات، مردہ کو زندہ کرے گا دجال، یہ صلاحیت اس میں آ جائے گی۔ زمین بنجر پڑی ہوگی، کہے گا کہ اس میں فصل ہونی چاہیے، ہو جائے گی۔ بارش نہیں ہو رہی، حکم دے گا اور بارش ہوگی، فاصلے ختم ہو جائے گا، اور ہو چکے ہیں ورچولی۔
This world has become a global village. یہ دجالیت ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور فزیکل سائنسز کی ترقی کی وجہ سے یہ دجالیت جو ہے اب اس مقام تک پہنچنے میں تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے. یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، لیکن یہ مہ کامل اگر یہ اس وحی کی رہنمائی سے مستغنی رہے گا، اگر انہوں نے اپنی آنکھ بند رکھے گا تو یہ دجال بن جائے گا، دجال اکبر. اور یہی در حقیقت اس دور کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ دونوں علوم کا حصول. اچھا، مذہبی لوگ اس دوسرے علم کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولر دنیاوی علم ہے. نہیں، یہ بھی علم ہے. علامہ آدم الاسماء تو اللہ نے سکھایا تھا، لہٰذا اس کو ڈسکارڈ کر دینا کہ یہ ہمارا دینی علم ہے. نہیں، دین تو در حقیقت پوری دنیا کو محیط ہے. لہٰذا یہ جو علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بڑا پیارا نام دیا ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور نے، کہ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ اینڈ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ. کتنا فرق ہے؟ ورک، ورڈ کے اور ڈی کا ہی فرق ہے. دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ، اور اس کی ورکنگ کون چلا رہا ہے؟ اس کو اللہ چلا رہا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، ہی از دی مدبر. لہذا دس سائنس is understanding the work of God and Quran is the word of God. ان دونوں کے اندر کوئی تضاد ممکن نہیں ہے. کسی انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو آپ کہتے ہیں بڑا گھٹیا آدمی ہے، کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور. کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے قول اور اللہ کے فعل میں کوئی تضاد ہو؟ یہ ہمارے عقل کا فہم تھا کہ ہم نہیں سمجھتے تھے. ہمارا ابھی اللہ کے ورک کا علم اتنا کم تھا، ہم سمجھتے تھے آسمان شاید بس 2-4 میل کے فاصلے پر کوئی چھت ہے، جیسے چھت ہوا کرتی ہے. یہی تصور ہوگا انسان کا. آج سے 1000 سال پہلے اور کیا سمجھا ہوگا اس نے کہ ہاں یہ کہاں ہے؟ اس حوالے سے نوٹ کیجئے. تو یہ ہمارے فہم کی کمی تھی. ابھی ورک آف گاڈ کا علم بہت کم تھا، آج ورک آف گاڈ کا علم بہت ہو گیا ہے. اور تسخیر کائنات جس کو اللہ تعالیٰ پوٹینشلی اول دن سے ہمارے لیے مسخر کر چکا. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، کل کا کل پوٹینشلی تو مسخر کیا ہوا ہے. یہ تو وہ جو پوٹینشل علم دیا گیا تھا، علم الاسماء، جیسے اس کی ایکسفولیشن کے اندر وقت لگا ہے، اسی طرح اس تسخیر کائنات کی جو ہے اس کی تکمیل میں وقت لگ رہا ہے. لیکن یہ کہ یہ جب اپنے اس عروج کو پہنچے گی، اور چونکہ اس نے وحی سے اپنا رخ موڑ لیا، وحی کی سورس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، تو اسی کا نام دجالیت ہوگا. میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں. یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں